بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ ڈی چوک ثانیہ 26 نومبر کی رات جو کچھ ہوا، جو ظلم ہوا، ابھی تک تحریک انصاف کی طرف سے کوئی سخت بیانیہ نہیں آیا۔ تحریک انصاف کے لیڈرز میں سے کسی نے بھی ان پی ٹی آئی کے کارکنان کی کوئی داد رسی نہیں کی۔ کارکنان کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ کے پی کے اسمبلی سے ایک بیانیہ آیا ہے۔ کے پی کے اسپیکر اسمبلی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ سنیپرز نے گولیاں ماری ہیں اور وہاں وہ قریبی بلڈنگز میں موجود تھے، اور کے پی کے میں 26 نومبر کے واقعے میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ عمران خان سے ملنے کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ جب ان کی مرضی تھی تو دن رات ملاقاتیں کروائی جا رہی تھیں۔ عمران خان نے ان کے آپشنز نہیں مانے، انہوں نے ان کے مطالبات نہیں مانے۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد ہونی تھی۔ قانونی ٹیم تیار تھی، لیکن کیس کی سماعت بغیر کسی وجہ کے 3 دسمبر تک مؤخر کر دی گئی ہے۔ ڈی چوک ثانیہ کے بعد عمران خان سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کو اپنے باقی پارٹی سے الگ رکھا جا رہا ہے۔ عمر ایوب نے کہا ہے کہ فیڈریشن کے پرچے اڑا دیے گئے۔ وہ کہتے ہیں 300 سے زائد رینجرز اہلکار کے پی کے میں لگائے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے آئی جی اور چیف سیکرٹری سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ کہتے ہیں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کی ذمہ داری مریم نواز اور شہباز شریف پر ہوگی۔ مجھے ڈائریکٹ شیل مارا گیا۔ بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈا پور پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ بلٹ پروف گاڑیاں ہٹ کرتی تھیں۔ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتا ہوں۔ آرٹیکل 244 کے مطابق سیکورٹی فورسز کو لوگوں پر گولی چلانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خطرناک ہتھیار استعمال کیے گئے۔ مجھے امید ہے کہ افواج کے سربراہ ضرور اس کی تحقیقات کروائیں گے۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جو جنگ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ امریکہ نے پاکستان کو تحفہ دیا تھا دہشت گردوں کے لیے، اور یہ ان کو تحریک انصاف کے لیے استعمال کریں۔ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ یہ کس طرح لوگوں کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں۔ پورا پاکستان اس پر دکھ کا اظہار کر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پورا ڈیٹا بڑی اسکرین پر میڈیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تحریک انصاف کے 12 کارکن شہید ہوئے۔ تحریک انصاف نے ان کا ڈیٹا شیئر کر دیا۔ صافی شاکر محمود ایوان نے ایک لسٹ شیئر کی تھی جس کو چینج کروا دیا گیا۔ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ جیل نے بتایا ہے کہ عمران خان اس وقت ہماری تحویل میں نہیں ہیں، وہ تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کی تحویل میں ہیں۔ ان کے سیل کی سیکیورٹی بھی اس وقت پنڈی پولیس کے پاس ہے۔ پنڈی پولیس سے رابطہ کریں۔ پاکستانی عوام پر گولیاں چلائی گئیں، اور یہ خبریں کہ علی امین گنڈا پور اور بشریٰ بی بی میں لڑائی چل رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے اس کی تردید کر دی ہے، لیکن اس وقت یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اختلافات پہ ہر سیاسی پارٹی میں ہوتے رہتے ہیں۔ خدا کے لیے ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں جن کو شہید کیا گیا۔ حالات کافی خراب ہو چکے ہیں۔ حکومت لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ سب اچھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا سے آنے والے جتھے نے اسلام آباد میں تباہی پھیلا دی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے معیشت کو نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کوئی پوچھے کہ معیشت کو پہلے کون سا فائدہ پہنچ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار شہید ہوئے، انہیں وہ بے گناہ معصوم انسان نظر نہیں آ رہے جنہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جنہیں آپ نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ وہ انسان نہیں تھے، وہ بھی اس پاکستان کی عوام تھے، وہ بھی پاکستانی تھے۔ ان کا انہوں نے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ان کے لیے ان کی جانوں کے کوئی معنی نہیں تھے۔ انسانیت ان میں ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ کے پی کے میں گورنر راج لگانے کا سوچ رہے ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش کریں۔ اگر پیپلز پارٹی مان جاتی ہے تو گورنر راج لگا دیا جائے گا، اور اگر کے پی کے میں گولی کے زور پر ایسا کیا گیا تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ تو ناظرین، ڈی چوک واپس سیل کیا جا رہا ہے۔ سارے اساس مقامات کو واپس سیل کر دیا گیا ہے۔ شاید کچھ تنظیموں نے وہاں اس جگہ شمع جلانے کا پروگرام بنایا تھا جہاں بے گناہ عوام کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ہو سکتا ہے ان کو کسی رد عمل کا ڈر ہو۔ بہرحال ان تمام اساس مقامات کو دوبارہ سیل کر دیا گیا ہے۔ اجازت چاہتی ہوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔